ان کی پینٹیں یہیں پڑی رہی ہیں، ابھی بھی ہیلمٹ اور ڈنڈے ان کے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. اور یہ ایک دو چار دنوں کی بات نہیں ہے، اگر 2-4 ماہ یہاں پہ لگتے ہیں اب انشاءاللہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت یہاں سے نہیں ہٹا سکتی. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں کشمیر میں موجود ہوں اور کشمیر کوہالہ کے مقام پہ موجود ہوں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس جگہ پہ موجود ہوں، یہاں کل تک ایف سی کے اہلکار تھے، یہاں کل تک اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے، لیکن اس ٹائم یہاں صرف کشمیری ہیں اور کشمیر کے نوجوان ہیں، کشمیر کے بزرگ ہیں۔ کوہالہ برج ہے، اس طرف اگر آپ دیکھیں، اس طرف پاکستان، اس طرف خیبر پختونخوا ہے اور اس طرف کشمیر ہے۔ تو کوہالہ برج پہ کشمیری نوجوان ہیں، پھر آگے ایک چیکنگ پوائنٹ ہے، پھر آگے ایک چیکنگ پوائنٹ ہے، اور جو بھی یہاں آتا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، تصدیق کی جاتی ہے یہ کون ہے جو آگے جا رہا ہے، اور پھر اس کو آگے آنے دیا جاتا ہے۔ صرف ایک گاڑی کو جانے کی اجازت ہے جس کو ایمبولینس کہا جاتا ہے، باقی کوئی ٹرانسپورٹیشن یہاں نہیں چل سکتی۔ اس ٹائم کشمیر میں ایک ہی دکان کھلنے کی اجازت ہے، جسے جیسے سودا سلف کی چیزیں جہاں ملتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دکان، کوئی گارمنٹس، کوئی چیز یہاں نہیں کھل سکتی۔ کشمیری نوجوان جو ہیں وہ مکمل طور پہ سڑکوں پہ ہیں، مکمل طور پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہوں، کس طرح کشمیری باہر نکلے ہیں۔ اگر آپ اس طرف سے دکھائیں جی، چھتوں کے اوپر رات کا یہ وقت ہے، رات کا یہ منظر ہے، یہ تمام کشمیری نوجوان ہیں جو اس ٹائم سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو میں کشمیریوں سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کب تک یہاں بیٹھیں گے، اور جو ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا اور جو یہاں ایک سیدھی گولیاں ماری گئیں، اس کے علاوہ مظفر آباد میں ایک احتجاج ہے، یہاں پر ہے، باغ میں ہے، میرپور میں ہے، ڈڈیال میں ہے، ہر جگہ جو کشمیری ہیں وہ اس ٹائم سڑکوں پر ہیں۔ نوجوان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کب سے ہیں آپ سڑکوں پہ؟ اور ایک اعلان ہوا 29 ستمبر سے پہلے کہ بند کا مطلب بند۔ بند کا مطلب بند، آپ سمجھتے ہیں، آپ میڈیا کا دور ہے، لیکن کنٹرول بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیری نوجوان، بزرگ، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ اس وقت روڈوں پہ موجود ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی ترجیح ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں، جو ایکشن کمیٹی کے بنیادی 38 نکات کے مطالبات ہیں، ان پہ جو ہے نا ان پہ عمل کیا جائے، ان کو جلد سے جلد مانا جائے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے کونے کونے سے نوجوان یہاں پہنچے ہیں، اور ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ جو کشمیر کے حکمران ہیں، جنہوں نے جو عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، ان کو ختم کر کے عام پبلک کو، عام لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کو دی جائیں، ان کی دلیل پر دی جائیں۔ لیکن کشمیری اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ کیوں احتجاج ہیں؟ کہ ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان سے کوئی، ہمارا دل کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم صرف اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے۔ اور آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں یا جو آپ ایک مطالبہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے جو حکمران ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کی عیاشیاں کم کرنے کے لیے اور کچھ مطالبات ہے صرف؟ بالکل، ہمارے کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، جو اس کے ایم ایل ایز ہیں، جو اس کی جو یہاں کی جو باڈی ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ہمارے اس کے آگے مطالبات ہیں، ہمارے کسی کے آگے مطالبات نہیں ہیں۔ ہمارے جو حقوق ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، ریاست کے جو حقوق ہیں، جو آئین ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ ہم بالکل رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ ہم جی، نوجوان کہہ رہے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا دل کا رشتہ ہے، ہمارا کلمے کا رشتہ ہے، تو ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے مطالبات مانگ رہے ہیں، ہم اپنے مطالبات چاہتے ہیں، جو یہاں کی حکومت ہے، جو یہاں کی ایک رجیم حکومت ہے، اس سے مطالبات مانگ رہے ہیں۔ نوجوان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی یہاں سے اسی علاقے سے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں باغ سے ہوں، ہم تقریباً 2-3 دن سے یہیں پہ موجود ہیں۔ انہی سڑکوں پہ ہم جو ہے نا بہت ساری فسادیت کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ 29 تاریخ سے پہلے ہی ہمارے جو بائکس اور گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے ہمارے کشمیر کی جو ہماری پہچان ہے، وہ ہمارے اتارے گئے اور ہمیں زد و کوب کیا گیا ہمارے نوجوانوں کو۔ لیکن ہم نے کسی انتظامیہ کے کسی بندے سے بھی ہم نے بدتمیزی تک بھی نہیں کی، صرف اس لیے کہ کیونکہ ان کی بھی عزت ہے، ایک ادارہ ہے، ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ لیکن کل کا جو واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، یہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس اور اسٹیٹ فائرنگ کی گئی، وہاں بھی چھوٹے جو نوجوان تھے انہوں نے پھر وہ جو جوابی کارروائی کی، وہ بھی ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ ان کی پینٹیں یہیں پڑی رہی ہیں، ابھی بھی ہیلمٹ اور ڈنڈے ان کے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اور یہ بالکل جو نوجوان جو 16, 17, 18 سال کے تھے، جو باشعور نہیں تھے، اتنے چھوٹے جذبات میں آگے اپنی لاشیں دیکھ کے 2-3 نوجوان ہمارے یہاں شہید ہوئے۔ اس کے بعد یہ معاملات ہوئے اور چھوٹے لڑکوں نے جو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رات کے اس وقت بھی اگر دکھائیں جی اس طرف سے دکھائیں، دور سے اگر ہم دیکھیں وہاں سے نوجوان آ رہے ہیں اور یہاں چھتوں کے اوپر نوجوان ہیں اور آگے تک نوجوان ہیں۔ آپ
मुतालबात बनवा के ही जाएंगे? सर अब हम घर से निकले हुए हैं तकरीबन 28-29 तारीख से, और शायद हम एक टाइम खाना खाते हैं और 2 टाइम हमें सरवाइव करना उसी खाने पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सरवाइव करेंगे। ये 1-2-4 दिनों की बात नहीं है, अगर 2-4 माह यहाँ पे लगते हैं हम इंशाल्लाह, हमें कोई दुनिया की ताकत यहाँ से नहीं हटा सकती। ये इंतजामिया के 4 लोग हमें क्या हटाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। सो आगे जाते हैं, आगे जाके आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि आगे की सूरत हाल क्या है। सो आप ये कश्मीर का मंजर, आप ये कश्मीर की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह कश्मीर के नौजवान सड़कों पर है, किस तरह कश्मीर में एहतजाज जारी है। और अगर आप यहाँ दिखाएं जी, छतों के ऊपर दिखाएं कि किस तरह जो कश्मीरी हैं वो बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ये मंजर है जी इस टाइम कश्मीर का। यहाँ कश्मीर का बुजुर्ग नजर आता है, यहाँ नौजवान नजर आता है, यहाँ बच्चा नजर आता है, हर उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं, सरापा एहतजाज है। ये सूरत हाल है जी। आइए, एक नौजवान मौजूद है। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? फाजिला रावला कोट से। रावला कोट से यहाँ मौजूद है आप, कश्मीर का परचम सर के ऊपर बांधा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या सूरत हाल है इस टाइम? और फिर मुतालबात हैं आप लोगों के, इस टाइम सारा कश्मीर बंद है, लोग सड़कों पे हैं, क्या कहेंगे आप? भाई यही कहूँगा हुकूमत से कि कम अज कम नेट का सूरत हाल और मोबाइल सर्विसेज बहाल करनी चाहिए, कि आवाम के मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि ये आवाम के जायज़ मुतालबात हैं, कोई गैर नाजायज़ मुतालबा इसमें से कोई भी नहीं है, सब जायज़ मुतालबात हैं। ये सब जायज़ मुतालबात हैं जी, कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। सो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। इस टाइम कश्मीर के जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीर में जो एहतजाज है वो जारी है। और यहाँ अगर आप दिखाएं जी, नौजवान जो हैं वो बैठे हुए हैं। और आगे अगर मैं आपको चलता जाऊँ और आगे मैं सूरत हाल दिखाता जाऊँ कि किस तरह जो कश्मीरी हैं वो इस टाइम सड़कों पर हैं, किस तरह कश्मीरी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। कोहाला ब्रिज है, कोहाला का मकाम है, जहाँ इस टाइम हज़ारों जो कश्मीरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। हज़ारों जो कश्मीरी हैं वो एक मुतालबा लिए बैठे हैं। हज़ारों जो कश्मीरी हैं वो इस टाइम अपना घर बार छोड़ के, अपनी हर चीज़ छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के इस टाइम यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ छोटे छोटे कश्मीरी बच्चे भी हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ नौजवान भी हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं। और ये सूरत हाल है इस टाइम। ये एक शहर की सूरत हाल है, बाकी हर शहर में इसी तरह एहतजाज जारी है। अगर बाग की बात करें, अगर रटियाल की बात करें, अगर मीरपुर की बात करें, अगर मुजफ्फराबाद की बात करें, अगर नीलम की बात करें, हर शहर में जो है वो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। हर शहर में जो कश्मीरी है वो सड़कों पर है। तो आप रात का ये वक्त, रात का ये मंजर और ये कश्मीर की सूरत हाल आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ कोई नेट की सहूलत नहीं है, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं चल रहा, यहाँ कोई चीज़ नहीं है। इसी वजह से जो मीडिया का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो अपलोडिंग होती है वो ये किसी न किसी हरबे से, किसी न किसी तरीके से दूर जाके अपलोडिंग कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम भी आपको कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करते रहें, दिखाते रहें, आपको मंजर दिखाते रहें, आपको इनकी तकरीर सुनाते रहें, आपको इनके मुतालबात बताते रहें, और जो भी सूरत हाल होगी आपको दिखाते रहेंगे। तो इस टाइम आप ये कश्मीर का ये मंजर, कश्मीर की ये सूरत हाल आपके सामने है। कश्मीरी परचम लहराते कश्मीरी नौजवान सड़कों पर है। जो मंजर होगा दिखाते रहेंगे।